نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین اور ناظرین، موجودین و آئین، اسلام یہ ایسا دین ہے جو اگر ہم یہ کہیں کہ پوری کائنات کا دین اسلام ہے تو بالکل درست ہوگا۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کا دین اسلام تھا۔ دین سب کا ایک ہے، ہاں شریعتیں الگ الگ ہیں۔ یہ دین ہمارے اوپر قرض ہے، یعنی دین ہے۔ دین اور دین ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، جو تھوڑا بہت اردو لکھنا جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ ہم کہیں آپ سے لکھو دین، آپ لکھیں گے۔ ہم کہیں لکھو دین، تو آپ پھر وہی لکھو گے۔ دین کے معنی قرض ہے۔ یہ دین ہمارے اوپر قرض ہے، سلطانی قرض۔ یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، سب کا ایک بدلہ ہے۔ دین کے معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، جزا۔ یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ یہ دین ہی بتاتا ہے یہاں ہم جو بھی کریں گے اس کا بدلہ ہے۔ کچھ بدلہ تو دنیا ہی میں مل جاتا ہے، باقی آخرت میں ملے گا، لیکن بدلہ تو ضرور ملے گا۔ اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے یوم الدین کا، تو کیا مطلب؟ یعنی وہ مالک ہے روزے جزا کا، بدلے والے دن کا، بدلہ ہے ہر کام کا۔ یہاں جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے۔ بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، یہ ہے گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے۔ کیا مزے کی بات کر دے گا۔ اس زمین پر جو بہت وسیع و عریض ہے، بڑی لمبی چوڑی ہے، اور اس آسمان کے نیچے جو بہت اونچا ہے، کہا کوئی بری بات منہ سے مت بولو اگر میری تم سنتے ہو تو، اس لیے کہ جیسا تم بولتے ہو ویسا تم سنو گے۔ یہاں بدلہ چلتا ہے۔ انہوں نے مثال بھی دی، یہ ہے گنبد کی سطح جیسی کہو ویسی سنو۔ گنبد کے سامنے آپ بولیے جا کر کے تو جو آپ بولیں گے وہی آواز گنبد سے بھی آئے گی۔ ایکو ہوتا ہے نا، یہ جو بولو گے وہی سنو۔ یہاں ایکو ہو رہا ہے۔ تو یہ دین ہمارا بتاتا ہے کہ ہمارے کہے کا بدلہ ہے اور ہمارے کیے کا بدلہ ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے ہنسی کا بھی بدلہ ہے۔ اگر بلا وجہ ہم نے کسی کی ہنسی اڑائی، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کو بیوقوف بنایا، تو اس کا بھی بدلہ ہے۔ حدیث پاک میں من ضحک ضحک، جو دوسروں پہ ہنستا ہے ہنسا جائے گا۔ بہت مت ہنسو کسی کو، کسی کی۔ یہ ہمارا دین بتاتا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضور فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیسا منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یغفر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے، فرمایا وہ میرا نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ہمیں پابند بنایا گیا کہ چھوٹوں پہ رحم کریں۔
پھر وہ عمر میں چھوٹا ہو اس پر رحم کرو، علم میں چھوٹا ہو تھوڑا اس پر رحم کرو، مال میں چھوٹا ہو اس پر رحم کرو. یہ نہیں کہ قد میں چھوٹا ہو تو اس کے اوپر رحم کرو، 1.5 بالش کو ہو تو ٹنگو ہو تو رحم کرو، نہیں، چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی تعظیم اور تکریم کرو. اسی لیے ہم نے جو شاہان اسلام کے حالات پڑھے ہیں تو اس میں دیکھا ہے کہ دن کو تو وہ فتوحات میں لگے رہتے تھے، یعنی حکومت کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، لیکن جب رات آتی تھی تو درویشوں کی محفل تلاش کرتے تھے. اللہ والوں، یہ بادشاہوں کو پڑھا ہے جی صاحب، جو بادشاہان اسلام تھے ان کی محفل تلاش. اسی لیے جانتے ہو کیا کہا جاتا تھا ان کے بارے میں؟ رہبان فی اللیل، وہ رات کو درویش ہو جاتے تھے، وہ فرسان فی النہار، اور دن میں شیطان ہو جاتے تھے. بیٹا ہم دن کو تان پھیلا کے سو جاتے 11-12 بجے، یہ ہماری بہادری ہے، اور رات بھر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہیں، کہتے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ، جن کو اللہ نے بچا لیا سو بچا لیا، اور ان کو کوئی نہ ٹوکنے والا نہ منع کرنے کی عادت تو شاید لوگوں نے بالکل چھوڑی دی ہے، اسی لیے برائی بڑھ گئی. نیکی بیان کرنے سے برائی نہیں رکے گی، برائی روکنے سے رکتی ہے. حکم ہے کہ جہاں بری بات دیکھو روکو، اگر طاقت استعمال کر کے روکتے ہو بہت اچھا ہے، نہیں تو زبان سے روکو، یہ اوسط درجے کا کام ہے. لیکن یہ بھی کبھی مشکل ہو جائے پھر دل سے برا سمجھو، لیکن یہ سب سے کمزور ایمان ہے. وہیں آپ کے ایمان کا پتہ بھی چل جائے گا کتنا ہے. جب دل سے آپ سے برا سمجھیں تو ذالک اضعف الایمان، اس کو سب سے کمزور ایمان کہا گیا. سب سے طاقتور ایمان وہ ہے کہ اپنی طاقت سے روک دو برائی کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ شاہان اسلام رات کو درویش ہو جاتے تھے اور دن کو شہ سوار ہوتے تھے. اب چھٹ تک کسی کے ہاتھ میں آ گئے تو پاؤں زمین پہ پڑتا ہی نہیں، اب پاؤں کی پشت تو دیکھتے ہی نہیں، آسمان ہی دیکھنے لگتے. اور ہم چمن دیگر نے اس کا ناگر لگاتے تھے کہ ہمارے جیسا کون ہے. اللہ تعالیٰ چلو ایک مثال دیتے ہیں آپ کو. بغداد میں ایک بار مشہور ہوا کہ کوئی بہت بڑا درویش آ گیا جو جس کو کہتا ہے ہو ہی جاتا ہے. تو اس وقت حاکم نے آرزو کی کہ بھائی مجھے اس درویش سے ملاؤ. دیکھا وہ حکومت کر رہا تھا، ہو گئی ملاقات، دونوں جمع ہو گئے، درویش اور بادشاہ دونوں جمع ہو گئے. ہاں میری ملاقات کرو خاطر. جب ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے بڑی عاجزی سے کہا کہ حضرت میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے کچھ دعا کر دیں. تو درویش سے کہا میں چاہتا ہوں میرے لیے کچھ دعا کر. تو اس درویش نے جانتے دعا کیا کیا؟ خدایا جانش بے ستا، اے اللہ اس کی جان لے لے. دیکھا یہ دعا کیا زوردار والی کیا. اس کے بہت ظلم کرتا تھا نا، وہ زیادتی کرتا تھا، ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے. خدایا جانش بے ستا، اس کی جان لے. ارے وہ گھبرا گیا بیچارہ بادشاہ، یہ تو عجیب درویش ہے، میرے منہ پہ کہتا کہ اللہ اس کی جان لے لے. تو کہا بھائی اللہ واسطے یہ کیسی دعا؟ کہا یہی دعا تیرے لیے اچھی ہے، سمجھ لے. تو مر جائے گا نا تو رعایا کو آرام ملے گا، سمجھ لے، اور تو بھی ظلم سے بچ جائے گا، ورنہ تو اسے جیتا رہے گا، ظلم کرتا رہے گا. دونوں کا فائدہ ہے، رعایا کا بھی فائدہ ہے، تیرا بھی فائدہ ہے. اس کو کہتے ہیں درویش. آپ نے درویش سے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے درویش. مجھے یاد ہے کہ ایک درویش یہاں آتا تھا، بامبے میں سب آتے ہیں بیچارے اللہ والے، بہت سارے آتے ہیں. کافی دنوں کی بات ہے. ایک جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا درویش، اور جتنے بڑے بڑے آدمی تھے نا سب، وہ سب زمین پہ بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا درویش. اور دور نہ جائیے، یہ الارم ہوٹل جو ہے اسی کے اندر کی بات کر رہا ہوں. کوئی بڑا آدمی نہیں تھا جو زمین پر نہ بیٹھا ہو. ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی آیا تھا تو میں نے کہا اللہ اس کی خیریت پوچھ لوں، بیچارہ آیا ہے ملنے کے لیے، یہاں الارم میں آئے. تو میں بھی گیا الارم میں، تو وہ بہت دور بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور اس نے مجھے دیکھا تو بھاگا اٹھ کے وہیں سے، وہ درویش بھاگا، آئیے 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 آئیے.
آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. اب میں دنگ ہوں کہ میری تو کبھی اس آدمی سے ملاقات ہوئی نہیں، خدا جانے یہ کون ہے، یہ میرے خیال کو کیا جانے، میری سوچ کو کیا جانے، میرا فکر و فن اس کو کیسے معلوم ہو گیا. لیکن آئیے آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، آپ کے خیالات بہت اچھے. میرا ہاتھ پکڑا اور لے گیا، بھائی کرسی اور لے آؤ. انہیں لوگوں سے، مالداروں سے کرسی منگائی، باجو میں بٹھایا. پوچھنے لگا آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو درویش پوچھ رہا تھا مجھ سے. میں نے کہا بابا بس یہ مسجد ہے نا سامنے والی، میں اسی میں امام ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آؤں گا. ارے میں نے کہا تکلیف مت کرنا بابا، بد دعا کر دینا بس. تھوڑی سی بات کر کے پھر وہ چلا گیا، زیادہ دیر رکا نہیں. جب چلا گیا تب میں نے لوگوں سے کہا بھیا یہ تھا کون آدمی یار؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ 6 مہینہ پہلے ہی لکھ کے دے دیتا ہے کہ جب 6 مہینہ پورا ہو جائے گا فلاں دن آئے گا، فلاں تاریخ آئے گی، فلاں وقت آئے گا تو فلاں حادثہ پیش آئے گا. اس کو پیشین گوئی جس کو کہتے ہیں. اور کہا لکھ کے گولی بنا کے دیتا، جیسے آپ لوگ نوٹ کو گولی بناتے ہو نا، اس کا بھی ستیہ ناش کا. کیا ضرورت ہے گولی بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ زبردستی اس کی عمر ختم کرنے کی ایسے ایسے گولی بناتے تھے. لیکن آئے کچھ لوگوں کو کیا کریں، تو ویسے وہ گولی بنا کے دے دیتا تھا. پتہ کہتا اس کو پڑھنا نہیں آئے، 6 مہینے سے پہلے پڑھنا نہیں، سختی سے منع کرتا. تو ہم لوگ اس کے پابند رہے، ہم لوگ اس کے پابند رہے. جب 6 مہینہ گزر گیا، وہ دن آیا، وہ تاریخ آئی، وہ گھڑی آئی، تو ہم لوگوں نے یاد رکھا تھا. کہا بابا کی گولی اب نکالو پڑھو. تو بھائی بابا کی گولی کہاں بھول سکتے ہیں، اور کسی کو تو بھول جائیں. درویش کی بات تھی. تو دیکھو تو کیا لکھ کے دیا اس نے بابا نے. اس پرچے میں لکھا تھا اس تاریخ کو اس وقت اندرا گاندھی کا مرڈر ہو جائے گا. ہم لوگوں نے کہا جلدی سے ٹیلی ویژن کھولو تو دیکھو ٹائم تو ہو گیا. کہا ٹائم ہو گیا تو کھولا، جیسے ویسے خبر آنے لگی اس کے مرڈر کی، گولی مار دی تھی. کہا یہ ایسا بابا ہے بابا. اور انہوں نے اس قسم کی اور بھی باتیں کہا. انہیں وہ تو اندازہ ہوا اس سے جب میری سوچ کے بارے میں یہ کہنے لگا. تو میری سوچ تو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں. یہ کیسے سمجھ گیا؟ سوائے اللہ والا دوسرا نہیں سمجھ سکتا. تو بہت سوچ آپ کی بہت اچھی ہے. کہا یہ بیٹھتا نہیں. اور کہا یہاں کے جو بڑے بڑے دادا ہیں نا ان کو ایک گالی بکتا ہے، اور وہ عاجزی کرتے ہیں کہ آپ کی جوتی میرے سر پہ، آپ کی دھول میری آنکھوں میں. وہ گالی بکتا ہے ادھر سے درویش اس کو. یہ ہے درویش، یہ میں نے دیکھا ایسے درویش کو. اس کے بعد ایک ہی بار اور میں نے اس کو دیکھا، میں نماز پڑھانے کے لیے چلا رہا تھا، بیٹھتا نہیں تھا زیادہ کہیں بھی. وہ یہ مینارہ مسجد کی طرف سے وہ آ رہا تھا، میں اوپر سے آ رہا تھا سڑک کی طرف سے جیسے آتا ہوں، یہ پاؤں سے چل کے آتا تھا. ابھی چلا کے لایا جاتا ہوں. تو جیسے مجھے دیکھا وہ چیخنے لگا درویش، مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب. تو میں نے کہا یہاں تو مولانا کی کمی ہے ہی نہیں ہے، داڑھی رکھ لو مولانا صاحب، سر کے بال بڑھا لو. صوفی صاحب تو کسی کو پکارتا ہوگا تھا، کوئی پکارتا ہو دیکھا نہیں. کہتے کہتے آگے میرے پاس پہنچ گیا. وہ دیکھا تو وہی درویش، بہت بڑا جمبو جیٹ تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا. کہنے لگا لیجیے لیجیے. میں نے کہا کیا بابا؟ کہا لیجیے تو لیجیے. اس میں مٹھائی سے بھرا ہوا پورا تیلا. اب میں نے کہا ہم لوگ مٹھائی نہیں اتنا. کہا نہیں لیجیے تو آپ لیجیے. تو لے کے پھر اوپر ہی چلا گیا. وہ دے دیا مجھے پورا تیلا دے دیا، جمبو جیٹ تیلا پورا دے کے چلا. مطلب ان سرمایہ داروں نے کہا تھا کہ آپ کو جتنا ہی چاہتا کسی کو نہیں چاہا اس نے، نہ کسی کو راہ اس نے دیا. تو یہ جہاں رہتا ہے وہاں آپ چلنے کی کوشش کریں. تو ہم لوگ لے کے چلیں گے. ہم کہا نہیں بابا جب بھی جانا تو درویش کو میرا سلام کہہ دینا بس ہے. یہ پتہ نہیں کس مزاج میں ہوتے ہیں، جب بھی جانا بس میرا سلام کہہ دینا بابا کو. نام اس کا سب مجھے بتایا کہ اس کا نام ہے فلاں جگہ. گیا نہیں میں نے کہا نہیں پتہ نہیں کس رنگ میں ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہے درویش. آئی بس انہوں نے، ان لوگوں نے تو جانے اس بابا کی کتنی باتیں مجھے بتائی. میں نے کہا ہوگا اس کے اندر 6 مہینے پہلے بتا دیتا تھا یہ کیا ہونے والا. ابھی سنتا ہوں کہ درویش کا انتقال ہو گیا. تو وہ درویش کی بات کر رہا تھا بغداد والی کی نا، کہ منہ پہ کہہ دیا بابا، منہ پہ کہہ دیا اللہ اس کی جان لے لے. کوئی کہے گا حاکم کو؟ یہ منع کرنے کی پاور درویش کی ہوتی. کسی کو بادشاہوں کو بھی ٹوک دیں گے وہ ہے درویش. اور جو صرف سرمایہ داروں کی خوشامد میں لگا رہے وہ درویش نہیں ہے بابا، وہ خوشامدی ہے. درویش نہیں. درویش دیکھے ادھر آپ نے، درویش خوشامد حکمرانوں کی نہیں کرتے، حکمران درویش کی خوشامد کرتا ہے. بس کبھی بھی درویش نہیں کرے گا کسی کی خوشامدی نہیں ہوتا. ان کو سرمایہ داروں کہنا پڑا، بڑے بڑے بولے داداؤں کو گالیاں ہی بکتا ہے درویش میں. نالا کہیں کے بدماش کہیں کے، بڑا تاجدار بنا تو گنتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ کی جوتی میرے سر پہ، آپ کی دھول میری آنکھوں میں. صاحب آج نہیں کرتا رہتا میرے لیے دعا کہتے. جب کہتے ہی رہتے تو کہتا اچھا کیا نالائق ہو جائے گا، کہاں پھر ہو جائے گا. وہ پیچھے لگے رہے. وہ سرمایہ داروں نے بات کی. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین بدلہ چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہے، جو کچھ بولتے ہیں اس کا بدلہ. لہٰذا جو کچھ بولنا ہے سمجھ کر کے بولنا ٹھیک سے. یہ بولنے کی ہے چیز کی نہیں ہے. اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں سنبھل کے کرنا بابا، ابھی سے سمجھ جاؤ یہ کرنے کی چیز ہے یا نہیں. اور جب کبھی کوئی چیز سوچنا
تو دیکھ لینا یہ گناہ تو نہیں ہے، اگر گناہ ہے تو ایسی سوچ سے اللہ کی پناہ لے لینا بس۔ تو میں تم کو سکھا رہا تھا کہ یہ انبیاء کتنے باادب ہوتے ہیں۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام، کیا بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے، صبر ایوب مشہور ہے۔ بہت اچھے دن دیکھے آپ نے، یعنی ظاہری طور پر اسے تو ان کے سب دن اچھے، بہت اچھے رہے، بہت کچھ اللہ نے دیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام۔ لیکن جب مصیبت آئی تو کچھ دن مصیبت کے ایسے گزرے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہی تھے جو جھیل رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، کسی کی طاقت نہیں۔ اور جن کے مرتبے بڑے ہیں ان کا امتحان بھی بڑا ہے، ان کی آزمائش بھی بہت بڑی ہے۔ جن کے درجے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کا درجہ زیادہ اونچا ہوتا ہے ان کو مشکلات کا سامنا بھی زیادہ، تو بہت زیادہ تکلیف جھیلی۔ تو ایک دن خاتون خانہ نے کہا کہ آپ تو مقبول بارگاہ ہیں، آپ سب کے لیے دعا کرتے، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے دعا کہ اللہ آپ کو اس مصیبت سے نجات دے دے؟ تو اچھا یہ بتاؤ ہمارے آرام کے دن کتنے تھے؟ تو وہ بہت زیادہ تھے۔ کہا تکلیف کے دن کہاں پر زیادہ، یہ 17-18 سال۔ کہا یہ تو بہت کم ہے، آرام کے دن تو بہت، اب کیسے کیا کریں؟ کہا نہیں، کہیے آپ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ آپ کو نجات دے۔ جانتے تو دیکھو ذرا دعا کا انداز دیکھو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے مولا مجھے تکلیف نے چھو لیا آیا کر کے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو انداز، یہ نہیں کہ تو نے اتنے دن بیمار رکھا مجھ کو، اتنے دن پڑے اب نجات دے دے، نو، یہ نہیں کہا۔ یہ تکلیف ہے، اس نے آ کر کے مجھے چھو لیا ہے، تکلیف نے مس کیا ہے، مس کرنا، چھو لینا، ٹچ کرنا، یہ تکلیف ہے جو تکلیف دے، تکلیف کی مجالے دینے کی کیا دم ہے؟ کہا مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے کہ مولا مجھے نجات دے دے، بس اللہ نے دور کر دیا، بس ان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، دیکھا آپ نے، دور کر دیا۔ ارے ان کی شان میں کیا بتاؤں۔ ایک دن یہی حضرت ایوب علیہ السلام ایک نہر میں غسل فرما رہے تھے، جب آپ غسل کر رہے تھے سونے کی ٹڈی برسنے لگی۔ جب سونے کی ٹڈی برسنے لگی، ٹڈی سمجھتے ہو؟ اب کیا سمجھو گے آپ نے؟ وہ جو آ کے فصل کھا جاتی ہے، تھوڑی دیر میں تو سب چٹ کر جاتی ہے، پوری فصل کھا جاتی ہے، جس طرف کو بیٹھتی ہے ایک پتہ نہیں چھوڑتی، اس کو منڈا کر دیتی ہے۔ سونے کی ٹڈی برسنے لگی تو اپنی چادر آپ نے پھیلا دی، جب دیکھا کہ سونے کی ٹڈی برس رہی چادر پھیلا دی، تو آواز آئی، پردہ غیب سے آواز آئی کہ الم اکن اغنیتک عن ذلک، کہ ایوب میں نے تم کو اس سے بے پرواہ نہیں کیا، آپ کو سونا جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سونے کی ٹڈی بہت دی تھی دولت، اللہ نے بے پناہ دیا تھا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اللہ والا ہے، یہ بھی ایک غلط خیال ہے۔ سب اللہ والوں کی ٹھوکر سے ہے، اگر جو چیز آپ کے پاس بھی ہے وہ اللہ والوں کی دعا سے ہے، تو مانتے بھی ہو کہ خواجہ کی برکت سے ہے، غوث کی برکت سے ہے، پھر بھول بھی جاتے ہو آپ، سب ان کے پاؤں کی ٹھوکر ہے، وہ بھی انہیں کی برکت سے ہے۔ تو کہا، آواز آئی کہ الم اکن اغنیتک عن ذلک، اے ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے پرواہ نہیں کیا، تجھے اس سونے کی ٹڈی کی کیسا سوال ہوا تھا؟ یعنی ہم نے آپ کو ایسے ہی بے پناہ دیا، آپ سونے کی ٹڈی آپ جمع کر رہے ہیں چادر پہلا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا بعد اب جواب دیکھیے اپنے مولا سے کیا بات کر رہے ہیں۔ کہا وہ تو سچ ہے کہ تو نے مجھے بے پرواہ کر دیا، ہر چیز سے بے پرواہ کر دیا، لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہے۔ ان کا جواب تھا یہ سچ ہے کہ تو نے بے پناہ دیا، بہت کچھ دیا، لا تنل لی بے برکت کا، مجھے کوئی بے پرواہی تیری برکت سے نہیں ہے، کوئی برکت اترتی تو پھر سمیٹوں گا، بے پرواہ ضرور ہوں میں ہر چیز سے کیا ہے، لیکن تیری برکت اتر رہی تو نہیں سمیٹوں گا میں۔ دیکھنا ہے اللہ، یہ سونے پر سہاگا جس کو بولتے ہیں، یہ بابا بہت بات اب کا لا تنل لی بے برکت کا، مجھے اور چیزوں سے تو بے نیازی، لیکن تیری برکت سے بے نیازی نہیں، تیری برکت آتی تو سمیٹیں گے، اس کی قدر کریں گے۔ چلو اس کو پھر یہیں روک دیں، پھر آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، جیسا کر رہے ہیں چلتے رہیں گے، لیکن تھوڑا سیکھتے جاؤ اور اپنے لیے، ہمارے لیے، پوری امت کے لیے توفیق طلب کرو کہ اللہ ہمیں دین پر جینے مرنے اور اٹھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔